بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عامر بن قیس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ بڑھ کے ہے۔ علم اور عبادت ان دونوں میں علم کی فضیلت فرمایا زیادہ ہے۔ وَمَلَاكُ دِينِكُمْ الْوَرْعُ، اور فرمایا تمہارے دین کی روح اور جان وہ ورع ہے، تقوی، پرہیزگاری، یہ اصل ہے تمہارے دین کی، کہ تمہارے دین کے اندر جو اصل مقصود رب تعالیٰ تم سے جو چیز چاہتا ہے وہ ورع ہے، کہ تمہارے اندر تقوی، ورع، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر تعلیم یہ عطا فرمائی گئی ہے کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت پر زیادہ ہے۔ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت پر زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے تو دو حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ذاکرین کا حلقہ اور دوسرا علم سیکھنے والوں کا حلقہ، حضور کا دین سیکھنے والوں کا حلقہ۔ تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کی، حضور دیکھ کے دونوں کو خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھ لیا، حضور ان دونوں میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ ایک طرف ذکر کرنے والے، عبادت گزار، اور دوسری طرف علم سیکھنے والے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دین سیکھنے والے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کو اللہ زیادہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ اور اس کی ریزن ہے، عبادت کرنے والا پرسنل اپنی لائف کے لیے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا رہا ہے، اس سے اس کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دین سیکھنے والا دوسروں کے فائدے کے لیے بھی سیکھ رہا ہے، خود سیکھے گا دوسروں کو سکھاتا رہے گا، تو اس سے امت کا زیادہ فائدہ ہے کہ ایک عالم دین سیکھ کے جب آگے سکھاتا ہے تو امت کا اس سے بھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بڑی شان بیان فرمائی ہے، فرمایا 1000 عابدوں پر ایک عالم فضیلت رکھتا ہے۔ ایک طرف 1000 عابد ہوں نا، صوفی ہوں، عبادت گزار، تسبیحاں پھیرنے والے، ان کے مقابلے میں ایک عالم ہو تو فرمایا اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس کو زیادہ برتری حاصل ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اتنی فضیلت ہمارے آقا نے دین کے علماء کو عطا فرمائی ہے۔ زندہ تو زندہ احد شریف کے شہداء میں تدفین کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ان میں قرآن زیادہ جاننے والا کون ہے، دین کو زیادہ سیکھا ہوا کون ہے؟ جو جتنا زیادہ سیکھا ہوا ہوتا اس کو آپ زیادہ مقدم فرماتے، تدفین میں اس کو آگے رکھتے، اور جو کم سیکھے ہوئے تھے ان کو پیچھے رکھ رہے تھے۔ تو حضور نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی جتنے علم والے تھے، حضور کا دین جاننے، ان کو مقدم رکھا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، حضور کے دین کے علم کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے صبح سویرے جو ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں حدیث شریف کی سماعت کی، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 80 برس کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ 80 سال کی عبادت ایک طرف اور دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک طرف ہے۔ ایک صحابی فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکے، فجر کی نماز کے لیے نہیں آئے، دن کو دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ان کی والدہ کے پاس سے گزر ہو گیا، انہیں پوچھا آج آپ کے بیٹے نماز میں نہیں تھے؟ تو عرض کرتی ہیں حضور وہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، ساری رات وہ عبادت میں لگے رہے، تو سحری کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی،
اور فجر میں اٹھ کے نہیں آ سکے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ رات کو سوئے رہتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے، تو یہ ان کو زیادہ ثواب حاصل ہو جاتا۔ یعنی ساری رات عبادت کرنا، اور فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتے نا فجر میں تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جاتا۔ تو اس لیے علم دین سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے کے گئے، بیمار تھے اور وہ مرض الموت میں تھے، بالکل قریب المرگ ہو چکے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ کا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو پھر مجھے کوئی بتائیے کہ ایسا عمل جو میرے لیے سب سے بہتر ہو، آخری زندگی کے آخری لمحوں میں ایسا عمل کروں جو مجھے زیادہ فائدہ دے۔ فرمایا تم دین سیکھنا شروع کر دو، مرتے مرتے فرمایا تم دین سیکھنا شروع کر دو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں دنیا سے جاتے ہوئے بھی قبر اور حشر میں بڑی برکتیں عطا فرما دے۔ تو اس لیے برادران اسلام، دین سیکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر عمل کرنا، صرف سیکھنا نہیں ہے۔ سیکھ کے عمل نہ کیا جائے تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ بندے کے لیے پریشانی ہے۔ تو بندے کو دین سیکھنا، خود عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دینا، یہ دونوں چیزیں علم والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو آج ہم نے سیکھا، فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، عبادت کی فضیلت سے زیادہ بڑھ کر علم کی فضیلت ہے۔ تو علم سیکھیے، علم پڑھیے، علم پڑھائیے، سیکھتے اور سکھاتے رہیے۔ اور فرمایا تمہارے دین کی اصل ورع ہے، تمہارے اندر ورع، تقوی، پرہیزگاری، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال میں تقوی کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اور یہی چیپٹر یہاں چل رہا ہے۔ احادیث ہم ورع کے حوالے سے ہی سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو متقین کے اندر شامل فرما دے، جو رب کے متقین بندے ہیں، پرہیزگار، رب تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ وما علی الا البلاغ۔